بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 520 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ الفتح کے تعارف کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حدیبیہ کے مقام تک قافلہ جیسے تیسے کر کے پہنچ گیا، اور اس کے بعد وہاں پہ احابیش کا سردار حلیس بن علقمہ کو بھیجا گیا، جو دیکھ کے کہ یہ لوگ بالکل نہتے ہیں، جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، احرام باندھ کے آئے ہیں، ہدی کے اونٹ ساتھ ہیں، واپس لوٹ گیا اور جا کے اس نے کہا قریش کو کہ اگر تم نے ان کو روکا تو ہم اس معاملے میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ پھر قریش کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی آیا، اور اس نے اپنے نزدیک بڑی اونچ نیچ سمجھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ آپ مکے میں داخل ہونے کے ارادے سے باز آ جائیں، مگر آپ نے اس کو بھی وہی جواب دیا جو بنی خزاعہ کے سردار کو دیا تھا کہ ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، بلکہ بیت اللہ کی تعظیم کرنے والے بن کر ایک دینی فریضہ بجا لانے کے لیے آئے ہیں۔ واپس جا کر عروہ نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ میں کیسر و کسرا اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں، مگر خدا کی قسم میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فدائی دیکھا ہے، ایسا منظر کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں دیکھا۔ ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ محمد وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب پانی کا ایک قطرہ تک زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور سب اپنے جسم اور کپڑوں پر مل لیتے ہیں۔ اب تم لوگ سوچ لو کہ تمہارا مقابلہ کس سے ہے۔ اس دوران میں جبکہ ایلچیوں کی آمد و رفت اور گفت و شنید کا یہ سلسلہ جاری تھا، قریش کے لوگ بار بار یہ کوشش کرتے رہے کہ چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ پر چھاپے مار کر صحابہ کو اشتعال دلائیں اور کسی نہ کسی طرح ان سے کوئی ایسا اقدام کرا لیں جس سے لڑائی کا بہانہ ہاتھ آ جائے، مگر ہر مرتبہ صحابہ کے صبر و ضبط اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت و فراست نے ان کی ساری تدبیروں کو ناکام کر دیا۔ ایک دفعہ ان کے 40-50 آدمی رات کے وقت آئے اور مسلمانوں کے پڑاؤ پر پتھر اور تیر برسانے لگے۔ صحابہ نے ان سب کو گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، مگر آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا، اور ایک اور موقع پر تنعیم کی طرف سے 80 آدمی عین نماز فجر کے وقت آئے اور انہوں نے اچانک چھاپا مار دیا۔ یہ لوگ بھی پکڑے گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی رہا کر دیا۔ اس طرح قریش کو اپنی ہر چال اور ہر تدبیر میں ناکامی ہوتی چلی گئی۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایلچی بنا کر مکہ بھیجا، اور ان کے ذریعے سے سرداران قریش کو یہ پیغام دیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ زیارت کے لیے ہدی ساتھ لے کر آئے ہیں، طواف اور قربانی کر کے ہم واپس چلے جائیں گے، مگر وہ لوگ نہیں مانے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے ہی میں روک لیا۔ اس دوران یہ خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا ہے، اور ان کے واپس نہ آنے سے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ یہ خبر سچی ہے۔ اب مزید تحمل کا کوئی موقع نہیں تھا، مکہ میں داخلے کی بات تو دوسری تھی، اس کے لیے طاقت کے اعتبار کا ہرگز پیش نظر نہیں تھا، مگر جب نوبت سفیر کے قتل تک پہنچ گئی تو پھر اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہا کہ مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے اس بات پر بیعت لی کہ اب یہاں سے ہم مرتے دم تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ موقع کی نزاکت نگاہ میں ہو تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ معمولی بیعت نہیں تھی۔ مسلمان صرف 1400 تھے اور کسی سامان جنگ کے بغیر آئے تھے، اپنے مرکز سے 250 میل دور عین مکہ کی سرحد پر ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو سکتا تھا اور گرد و پیش سے اپنے حامی قبیلوں کو لا کر بھی انہیں گھیرے میں لے سکتا تھا۔ اس کے باوجود ایک شخص کے سوا پورا قافلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر مرنے مارنے کی بیعت کرنے کے لیے بلا تامل آمادہ ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر ان لوگوں کے اخلاص ایمانی اور راہ خدا میں ان کی فدائیت کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ یہی وہ بیعت ہے جو بیعت رضوان کے نام سے تاریخ اسلام میں مشہور ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر غلط تھی۔ حضرت عثمان خود بھی واپس آ گئے اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو
کی قیادت میں ایک وفد بھی صلح کی بات چیت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ میں پہنچ گیا۔ اب قریش اپنی اس ضد سے ہٹ گئے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو سرے سے مکہ میں داخل ہی نہ ہونے دیں گے۔ البتہ اپنی ناک بچانے کے لیے ان کو صرف یہ اصرار تھا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آ سکتے ہیں۔ طویل گفت و شنید کے بعد جن شرائط پر صلح نامہ لکھا گیا وہ یہ تھی: نمبر 1، 10 سال تک فریقین کے درمیان جنگ بند رہے گی اور ایک دوسرے کے خلاف خفیہ یا اعلانیہ کوئی کارروائی نہ کی جائے گی۔ نمبر 2، اس دوران میں قریش کا جو شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا اسے آپ واپس کر دیں گے، اور آپ کے ساتھیوں میں سے جو شخص قریش کے پاس چلا جائے گا اسے وہ واپس نہیں کریں گے۔ نمبر 3، قبائل عرب میں سے جو قبیلہ بھی فریقین میں سے کسی ایک کا حلیف بنا کر اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے گا اسے اس کا اختیار ہوگا۔ نمبر 4، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال واپس جائیں گے اور آئندہ سال وہ عمرے کے لیے آ کر 3 دن مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں، بشرطے کہ پڑتلوں میں صرف ایک تلوار لے کر آئیں اور کوئی سامان حرب یعنی سامان جنگ ساتھ نہ لائیں۔ ان 3 دنوں میں اہل مکہ ان کے لیے شہر خالی کر دیں گے تاکہ کسی تصادم کی نوبت نہ آئے، مگر واپس جاتے ہوئے وہ یہاں کے کسی شخص کو اپنے ساتھ لے جانے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ جس وقت اس معاہدے کی شرائط طے ہو رہی تھی، مسلمانوں کا پورا لشکر سخت مضطرب تھا۔ کوئی شخص بھی ان مصلحتوں کو نہیں سمجھ رہا تھا جنہیں نگاہ میں رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شرائط قبول فرما رہے تھے۔ کسی کی نظر اتنی دور رس نہ تھی کہ اس صلح کے نتیجے میں جو خیر عظیم رونما ہونے والی تھی اسے دیکھ سکے۔ کفار قریش اسے اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے اور مسلمان اس پر بےتاب تھے کہ ہم آخر دب کر یہ ذلیل شرائط کیوں قبول کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بالغ النظر مدبر تک کا یہ حال تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد کبھی میرے دل میں شک نے راہ نہ پائی تھی، مگر اس موقع پر میں بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ وہ بے چین ہو کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ پھر آخر ہم اپنے دین کے معاملے میں یہ ذلت کیوں اختیار کریں؟ انہوں نے جواب دیا، اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ پھر ان سے صبر نہ ہوا، جا کر یہی سوالات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیے، اور حضور نے بھی ان کو ویسا ہی جواب دیا جیسا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ بعد میں حضرت عمر مدتوں اس پر نوافل اور صدقات ادا کرتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس گستاخی کو معاف فرما دے جو اس روز ان سے شان رسالت میں ہو گئی تھی۔ سب سے زیادہ 2 باتیں اس معاہدے میں لوگوں کو بری طرح وہ چبھ رہی تھیں۔ ایک شرط نمبر 2 جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ یہ صریح نامساوی شرط ہے، یعنی کہ اس دوران میں یعنی اس صلح کے دوران میں قریش کا جو شخص بھی وہ ولی کی اجازت کے بغیر بھاگ کر جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ان کو وہ واپس کرنا ضروری ہوگا، اور اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قریش کی طرف آتا ہے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر مکہ سے بھاگ کر آنے والوں کو ہم واپس کریں تو مدینہ سے بھاگ کر جانے والوں کو وہ کیوں نہ واپس کریں؟ یہ ایک آبویس کوشچن تھا جو اس صلح کی شرط کے اوپر بہت سے لوگوں کے ذہن میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، جو ہمارے ہاں سے بھاگ کر ان کے پاس چلا جائے وہ آخر ہمارے کس کام کا ہے؟ اللہ اسے ہم سے دور ہی رکھے، اور جو ان کے ہاں سے بھاگ کر ہمارے پاس آ جائے اسے اگر ہم واپس کر دیں گے تو اللہ اس کے لیے خلاصی کی کوئی اور صورت پیدا فرما دیں گے۔ دوسری چیز جو لوگوں کے دلوں میں کھٹک رہی تھی وہ چوتھی شرط تھی۔ چوتھی شرط کیا تھی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال واپس جائیں گے اور آئندہ سال وہ عمرے کے لیے آ کر 3 دن مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں۔ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ اسے ماننے کے معنی یہ ہیں کہ تمام عرب کے سامنے گویا ہم ناکام واپس جا رہے ہیں۔ مزید برآں یہ سوال بھی دلوں میں خلش پیدا کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خواب میں یہ دیکھا تھا کہ ہم مکہ میں طواف کر رہے ہیں، مگر یہاں تو ہم طواف کیے بغیر واپس جانے کی شرط مان رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی لوگوں کو سمجھایا کہ خواب میں آخر اسی سال طواف کرنے کی صراحت تو نہیں تھی، شرائط صلح کے مطابق اس سال نہیں تو اگلے سال انشاءاللہ طواف ہوگا۔
जलती पर तेल का काम जिस वाक़ये ने किया वो ये था कि ऐन उस वक़्त जब सुलह का मायदा लिखा जा रहा था, सुहेल बिन अम्रो के अपने साहबजादे अबू जंदल जो मुसलमान हो चुके थे और कुफ़ार मक्का ने उनको कैद कर रखा था, किसी ना किसी तरह भाग कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप में पहुंच गए। उनके पाँव में बेड़ियां थीं और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की कि मुझे इस हब्स बेजा से निजात दिलाई जाए। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के लिए ये हालत देखकर ज़ब्त करना मुश्किल हो गया, मगर सुहेल बिन अमरो ने कहा कि सुलह नामे की तहरीर चाहे मुकम्मल हुई हो या ना हुई हो, शराइत तो हमारे और आपके दरमियान तय पा चुकी हैं, इसलिए इस लड़के को मेरे हवाले किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हुज्जत तस्लीम फरमा ली और अबू जंदल को उन ज़ालिमों के हवाले कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने दूसरा हिस्सा सूरह अल-फतह के तारुफ का आपके सामने रखा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।